اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا اگر کوئی مطلب تراویح نہ پڑھے؟ یہ بھی ایک غلط خیال ہے. بعض کہتے ہیں جی نماز تو پڑھتے نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. نماز ایک الگ مستقل عبادت ہے، روزہ ایک الگ مستقل عبادت ہے. اگر فرض نماز بھی چھوڑ دے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو فرض ادا ہوگا. ہاں وہ گناہگار ضرور ہوگا. ایسی سنت موقدہ کا ترک کرے گا، عادت بنا لے گا تو گناہگار ہوگا، مناسب نہیں ہے، اس کو ادا کرنی چاہیے. لیکن روزے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. سوچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بلال اذان دیں تم کھاتے پیتے رہو، لیکن جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ طلوع فجر پر اذان دیتے ہیں. یہ بخاری کی روایت بالکل واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال تہجد کی اذان دیتے تھے تو سحری تو ختم ہی نہیں ہوتی تھی. تو سرکار نے فرمایا کھاتے پیتے رہو. عبداللہ بن ام مکتوم طلوع فجر پہ اذان دیتے تھے اور آپ تھے نابینا صحابی، آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا تھا. صحابہ بتاتے تھے طلوع فجر ہو گئی اذان دے دیں، اور سرکار نے فرمایا اس سے پہلے پہلے کھا سکتے ہو. اور ایک روایت میں بخاری کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سحری بند کرتے تھے، ہم سرکار کے ساتھ ہوتے سحری کرتے، سحری میں اور اذان میں اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ 50 آیات پڑھ لیتے. اب آپ اندازہ کریں تو وہ والی روایات لے لیں کہ پیالے کے اندر کھانا ہے تو کھاتے رہو چاہے اذان ہوتی رہے. اب خود سوچئے کہ جب ایک وقت مخصوص ہے روزے کی ابتدا کا تو پھر کیسے شریعت کھانا کھانے کی اجازت دے گی؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ پیالے میں اتنا سارا کھانا لے لو، سارا دن ہی کھاتے رہو اور چلتا رہے گا معاملہ. اس کو کیسے منع کریں گے پھر آپ یہ بتائیے؟ تو وہ صحیح تعویل سمجھیں حدیثوں کی، یہ ہے اصل چیز. لیکن یہ ضرور ہے نبی کریم نے فرمایا جو کسی کو افطار کروائے تو اس کو مکمل روزے کا ثواب ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ پیٹ بھر کے کھلانے والے کو ملے گا؟ فرمایا کہ نہیں، یہ ثواب تو اسے بھی ملے گا جو ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے افطار کروا دے. تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں 10-12 روزے رکھیں، ایک ایک کھجور ہی بانٹ دیں لوگوں کے اندر، یا میرے کھجور سے افطار کر لینا، 10-12 روزوں کا ثواب مل جائے گا.